اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ میں امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کے حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو حق دیا جائے اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کے حالات اس معاملے سے مشتبہ ہوں اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آئیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفا نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہروں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے دے گا وہ بری سمجھا جائے گا اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے اور جو شخص اور اس کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر دیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختار بن عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی کے مقام پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں۔ اگر اب آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مقام میں روح پوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کے کام پر مأمور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسی کے پاس پہنچا جس کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجیے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے۔ اگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روح پوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت امارہ بن عبد سلوہ نے اس سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے،
اس وقت دشمن تمہارے قابو میں ہے، قتل کر دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کر دوں۔ یہ موقع نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن اور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا، مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا، یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن عروہ کی عیادت کے لیے آ جاؤں گا۔ شریک ابن عروہ نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر کیسر عمارت میں بیٹھیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی اس کے میزبان بانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے کثیرن بات کو طویل کر دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگا۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے کہ بے جوڑ باتیں کر رہا ہے۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ایسی ہی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا کہ آپ نے یہ موقع کیوں گنوا دیا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا منع تھا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا، دو خصلتیں منع ہو گئیں۔ اول تو یہ کہ جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں اور پناہ گزیر ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرا ایک حدیث جو حضرت علی نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو ہیلا کر کے اچانک قتل کرے۔